دوستو، قرآن کریم میں تقریباً 19 مقامات پر لفظ جن استعمال کیا گیا ہے اور 2 جگہ جن کی جمع الجان استعمال کیا گیا ہے، اور رب کائنات نے ایک مکمل سورت جنوں کے بارے میں نازل فرمائی ہے جس کا نام ہی سورۃ الجن رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اس قدر جنات کا تذکرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنات کا وجود پایا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کے شک شبے کی گنجائش نہیں۔ جن کا معنی ایسی چیز جو نظروں سے اوجھل ہو، چھپی ہوئی ہو۔ اسی لیے جنات کو جن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ انسانی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ لیکن احادیث کے مطابق بعض جانوروں کو جنات نظر آتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں نیک و بد ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے برے پائے جاتے ہیں۔ البتہ جنات کی اکثریت سرکش اور باغیوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے جنات کو قرآن پاک میں اکثر مقامات پر شیاطین کے نام سے پکارا گیا ہے، موسوم کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح بہت سے شیاطین یعنی جنات بھی ہم نے ان یعنی سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے تھے، جو ان کے حکم سے سمندر سے موتی نکالنے کے لیے غوطے لگاتے تھے، اور انہی کے حکم پر انہوں نے کئی عمارات کھڑی کیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کیا کرتے تھے۔ دوستو، جنات کی اور شیطانوں کی تخلیق اللہ رب العزت نے آگ سے کی ہے اور فرشتوں کی تخلیق نور الہی سے ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت جنوں کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ سورۃ الرحمن، اور ہم نے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ جن اور شیطانوں میں فرق یہ ہے کہ جنات میں مسلم، غیر مسلم، اچھے اور برے ہوتے ہیں، جبکہ شیطان وہ جن ہوتا ہے جو صرف برا ہوتا ہے۔ شیطان بھی جنات ہیں، یعنی جنات کی قسم میں سے ایک قسم شیطانوں کی ہے، ان میں اچھائی نہیں پائی جاتی۔ جو بھی جن شیطان ہوگا اس میں اچھائی نہیں پائی جائے گی، یعنی ان میں اچھے اور برے نہیں پائے جاتے، صرف اور صرف برے ہی پائے جاتے ہیں۔ دوستو، جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دوستو، ہر انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات کی شکل و صورت کیسی ہے۔ اس میں قرآن و حدیث میں کچھ واضح بیان نہیں کیا گیا، اس بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں، مگر ان کی شکل و صورت کے بارے میں بعض احادیث میں ان کے سر کے اوپر 2 قرن یعنی سینگ ہوتے ہیں، اور جنات ہر کسی انسان کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ احادیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات ہر جاندار کی شکل اختیار کر سکتے ہیں لیکن میری شکل اختیار نہیں کر سکتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی انسان کی شکل میں جنات آ سکتے ہیں، شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ دوستو، جنات ایک طرح کے نہیں ہوتے بلکہ ان کی بھی کئی اقسام دنیا کائنات میں موجود ہے، پائی جاتی ہے۔ جس طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجن 3 اصناف، جنات کی 3 اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پر اجنحۃ یطیرون فی الہوا، وہ جنات جو ہوا میں پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جنوں کی قسم یہ ہے کہ وصنف حجات وکلاب، وصنف حجات وکلاب، وہ جنات جو سانپوں اور کتوں اور جانوروں وغیرہ کی شکل و صورت میں ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جنوں کی قسم یہ ہے کہ وصنف یحلون ویزعنون، وہ جنات ہیں جو ہر وقت سفر اور کسی نہ کسی جگہ پڑاؤ کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت سفر کرنے والے جن بھی ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی جگہ ٹھہرتے ہیں۔ یعنی جنات میں بڑی تعداد یہ پائی جاتی ہے کہ یہ پرواز کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور جانوروں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور بعض سفر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔
دوستو جنات کھاتے کیا ہیں؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات کا کھانا جانوروں کی ہڈیاں اور جانوروں کا گوبر ہے۔ کیا جنات کو موت آتی ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ جنات کو بھی موت آتی ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں رب کائنات اعلان فرماتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رب ذوالجلال کے علاوہ ہر چیز باقی فنا ہو جائے گی، صرف باقی رہے گی تو صرف رب کائنات کی ذات ہی باقی رہے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جنوں کی موت کے بارے میں اور انسانوں کی موت کے بارے میں، والجن والانس یموتون، جنوں اور انسانوں دونوں کو موت آتی ہے۔ یعنی حدیث رسول اور قرآن پاک کی بعض عمومی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں اور انسانوں دونوں کو موت آتی ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ویڈیو زیادہ چھایا ہوتی ہے۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔